بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیے آج آپ کا جو کلاس کا ہم 11 کا پولیٹیکل سائنس دیکھ رہے ہیں اور ہمارا لیسن جو چل رہا ہے وہ سیکنڈ۔ تو لاسٹ لیکچر ہم نے جو معلومات حاصل کیے تھے وہ انسانی حق جو ہیں ان کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا، اور ہم نے جو دیکھے تھے کہ ہیومن رائٹس جو ہیں وہ کسی پرٹیکولر ایک ملک سے متعلق نہیں ہے، وہاں کے شہریوں سے متعلق نہیں ہے، بلکہ ہیومن رائٹس جو ہے پوری دنیا کے جو انسان ہیں ان سے ان کا تعلق ہے، اور اس میں بیسک حق آئیں گے اور جو ہر ایک انسان کو ملنا ضروری ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہر سال جو ہے اقوام متحدہ نے 10 دسمبر کو 1948 کو ایک یہ کہا تھا کہ حق جو ہے، انسانی حق جو ہے ان کے بارے میں ایک اعلانیہ جاری کیا تھا، اور اس کے بعد سے ہیومن رائٹس کا جو ڈے ہے 10 دسمبر کو ہر سال منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو معلومات حاصل کیے تھے، ہمارے جو لیسن جو چل رہا ہے پولیٹیکل سائنس کا سیکنڈ، ہم نے دیکھے تھے کہ ہمارے بھارتی دستور میں کون سے حق ایز اے سٹیزن آف انڈیا ہم لوگوں کو دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم اس کے آگے کا دیکھیں گے، تو آپ کا جو لیسن ہمارا سیکنڈ چل رہا ہے، آج ہم اس کے پارٹ 6 کی معلومات حاصل کریں گے۔ تو یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہے جو ہر شہری کو ہندوستان میں جو بھی ہے، ہندوستان کا جو بھی شہری ہے ان کو یہ حاصل ہے، اور یہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ 6 قسم کے۔ یہ ہمیشہ آپ یاد رکھیے، اور یہ کہاں پر ہے؟ یہ درج ہے آئین کے کون سے اس میں حصے میں ہے؟ تو تھرڈ باب میں یہ پورے بتائے گئے ہیں۔ تو ہم نے اس سے پہلے جو دیکھا ہے ہمارا مساوات کا حق کے بارے میں معلومات لیے تھے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ ہر شہری کو مساوی حق حاصل ہے، قانون کی نظر میں ہو، روزگار حاصل کرنے ہو، اور جو بھی ہے اس میں اس کو مساوی مواقع دیے جاتے ہیں۔ پھر ہم نے آزادی کا حق بھی دیکھا تھا کہ اظہار خیال کی آزادی کا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی آزادی، تنظیم قائم کرنے کی آزادی، یہ حق بھی شہریوں کو دیے گئے ہیں۔ آج اس کے آگے کا ہم جو دیکھنے والے ہیں، استحصال کے خلاف، استحصال جو ہوتا ہے اس کی مخالفت کا حق، یعنی کہ کسی کو بھی کسی پر بھی ظلم ستم نہیں کیا جا سکتا، یہ حق جو پیش کیا گیا ہے، تو یہ آرٹیکل نمبر 23 اور 24۔ تو ہر سٹیزن کو یہ حق حاصل دیا گیا ہے کہ ان کو زبردستی ان سے مزدوری نہیں کروائی جا سکتی، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان سے بال مزدوری جو کہتے ہیں وہ نہیں کروایا جا سکتا، جو انسان ہیں ان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، ان کو خریدا بیچا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے استحصال کے خلاف کا حق ہے کہ کسی کو بھی اگر جو بھی کام کرنا ہے تو اس کو اپنی مرضی سے وہ کرے گا، زبردستی کسی سے بھی کام نہیں کروا سکتے، ٹھیک ہے۔ اور جو خاص کر کے جو بچے جو 14 سال سے جو چھوٹے ہوتے ہیں ان سے الگ الگ قسم کی جو خطرناک قسم کے جاب ہوتے ہیں، فیکٹریز ہوتے ہیں، جیسے پٹاخہ فیکٹری یا کچھ بھی ایسے جہاں صحت کو نقصان دہ ہے، وہاں پر بچوں سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ بندھوا مزدوری جو ہوتا ہے اس طرح کے کام نہیں لیے جا سکتے۔ زمینداری سسٹم تھی دیکھیے کہ جس میں جو بندھوا مزدور بنا لیتے تھے اور ان سے بے حساب کام لیا جاتا تھا اور ان کو پیسہ بھی نہیں دیا جاتا تھا، وہ بھی نہیں کر سکتے، ابھی ہم کو یہ حق حاصل ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کسی کو غلام وغیرہ جو بنانا کرنا ہے وہ بھی نہیں، بندھوا مزدوری وہی ایک قسم ہے۔ تو اس طرح سے استحصال کی مخالفت کا حق ہے، یعنی اگر کوئی کسی 14 سال سے بچے جو کم ہیں عمر کا، وہ بچے سے اگر خطرناک کام لے رہے ہیں تو یہ بالکل کورٹ میں جا کر ان کے خلاف کیس درج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پولیس میں جا کر، اور عدالت اس کا فیصلہ دے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر کسی کو غلام بنوایا جا رہا ہے یا پھر کسی سے بندھوا مزدوری کام لیا جا رہا ہے، تو یہ جو بھی مطلب ظلم ستم کسی پر کر رہے ہیں، کسی پرٹیکولر طبقے پر ہو یا کسی پر بھی ہو، تو یہ نہیں کر سکتے، قانونی طور پر یہ گناہ ہے، اور اس کے خلاف سیدھا اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو پھر اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے، اگر کوئی کرے گا ایسا کسی کے ساتھ، اور اس کو عدالت میں بھی جانا پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ہمارا نیکسٹ ون ہے حق ہم کو جو شہریوں کو دیا گیا ہے، مذہبی آزادی کا حق، ٹھیک ہے۔ مذہبی آزادی کا حق اسی میں آ گیا ہے، ہم لوگ خود دیکھ رہے ہیں، ہم انڈیا میں رہتے ہیں، انڈیا میں میجورٹی جو ہے جو نان مسلمس ہے، ہندو لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جمہوریت ہے، یعنی کہ ہم کو بھی مساجد ہے تعمیر کرنے کی اجازت ہے، وہاں نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، ہمارا جو عید تہوار ہے ہم جس طرح سے بتایا گیا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ کرسچن ہوں گے ان کے مطابق چلتے ہیں، تو یہ والا ہے فریڈم آف ریلیجن، یعنی کہ مذہبی آزادی، ہر ایک اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کے لیے آزاد ہے،
اور یہ حق جو ہم کو بتایا گیا ہے وہ کون سے اس میں ہے؟ آرٹیکل نمبر 25 میں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ جو مذہبی آزادی میں یہ بھی آئے گا کہ ہم جو اپنے روزمرہ کے جو اعمال ہے اپنے مذہب کے مطابق کر سکتے ہیں، مذہبی تنظیم وغیرہ جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، مذہب کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، جس طرح سے تبلیغی جماعت ہو یا جماعت اسلامی اسلام مذہب کی تبلیغ کا کام کرتا ہے، کرسچن لوگ بھی کرتے ہیں، ہندو لوگ بھی کرتے ہیں، تو یہ آزادی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ رہے گا مذہبی آزادی میں ہم کو دیا گیا ہے، یہ ہمارا حق ہے، ہمارا یہ حق چھین نہیں سکتے کیونکہ یہ آئین میں درج ہے، اور اس کے مطابق مذہبی آزادی کے حق کے مطابق ہر کوئی اپنے مذہب کے جو کچھ عقائد ہے، جو کچھ تعلیمات ہے، ان کے مطابق وہ عمل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والا رہے گا مذہبی آزادی۔ اب اس کے بعد جو آتا ہے نیکسٹ ون ہمارا جو حق ہے تہذیبی و تعلیمی حق، ٹھیک ہے، آرٹیکل نمبر 30 میں۔ اب کلچر یعنی کہ ہمارا جو تہذیب رہے گی، ہر ایک کی اپنی اپنی تہذیب ہے، جو سکھ لوگ رہتے ہیں ان کا اپنا کلچر رہتا ہے، ان کے الگ تہوار رہتے، ان کا پیراوا الگ رہتا ہے، مسلم کا الگ پیراوا ہے، پردہ کا جو طریقہ کار ہے، غیر مسلم میں چلے جائیں گے ان کے کچھ الگ ہے، تو یہ ایک اپنی اپنی ایک کلچر رہتا ہے، ایک طریقہ زندگی رہتا ہے، تو ہر ایک کو اس کے مطابق جینے کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا تعلیمی حق، تعلیمی حق بھی دیا گیا ہے، دیکھیے آرٹیکل نمبر 29 to 30 میں دیا کہ جو 6 سے 14 سال تک کے بچے ہیں ان پر ہے نا مطلب ان کو بالکل تعلیم دینی چاہیے، ان کے لیے فری اور سختی کی تعلیم کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہاں پر دیا گیا ہے؟ یہ جو ایجوکیشنل جو حق ہے 6 سے 14 سال کے بچوں کا، تو RTE رائٹ ٹو ایجوکیشن 2009 میں یہ پاس کیا گیا تھا، اور اس قانون کے تحت یہ رکھا گیا تھا کہ بالکل 6 سے 14 سال کے بچوں کو لازمی اور سختی سے تعلیم، ہر ایک بچہ اسکول کو پہنچے، ہر ایک بچہ تعلیم حاصل کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک حق ہے۔ اسی طرح سے جو تہذیبی میں آئے گا، دیکھو کہ ہر ایک کا اپنا ایک رسم الخط ہوتا ہے، ہر ایک کی زبان ہوتی ہے، ان کا جو مطلب ہم نے بولا ہے اس سے پہلے آپ کو ایک ان کی طریقہ زندگی، تو یہ سب کی بھی حفاظت کرنے کا ان کو حق ہے۔ جیسے عربک ہے ہم لوگ کا، تو ہم اس کو بھی اس کے بھی مدرسے ہیں اور وہاں پر وہ بھی تعلیمات ہوتی ہیں، یعنی ہم ہمارے تہذیب کی حفاظت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ حق حاصل ہے۔ اب جو لاسٹ والا ہے حق دستوری چارہ جوئی کا حق، اور یہ آرٹیکل نمبر 32 میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے حق یہ بہت اہم ہے، یہ پورے ہمارے جو ایک لحاظ سے دیکھا جائے گا یہ 5 حق ہے، ان کی جو حفاظت کرنے والا یہ حق ہے، ٹھیک ہے۔ اب کس طرح سے دیکھیے کہ اگر کسی کا کوئی حق چھین لیا جاتا ہے، منس کی آزادی کا حق ہو، مساوات کا حق ہو، یا کہیں حکومت کی جانب سے کچھ ہو رہا ہے، تو سیدھا ہم نے بولا ہے نا آپ کو اس سے پہلے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو بنیادی حق کا گارجین بنایا گیا ہے، وہ ان حق کی حفاظت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوگا اگر اس طرح کا کچھ ہو رہا ہے تو سیدھا سیدھا عدالت میں رجوع ہوتے ہیں، اور عدالت کیا کرتی ہے کہ جس نے بھی وہ حق چھینا ہے اس کے خلاف ایک ریٹس جاری کرتی ہے، اور وہ ریٹس جو ہے اس کی دیکھیے یہاں پر دیا والا ہے، قسمیں ہیں، کتنی ہیں ٹوٹل 5، ہیبیس کارپس، مینڈامس، پروہیبیشن، کو وارنٹو اور سیٹیوریری، اس طرح کی، یعنی اگر کسی کا یہ اب سب کا ایکسپلینیشن ہے وہ خیر سے ابھی اتنا تو بتانے کا آپ کو ضرورت نہیں ہے، وہ کبھی انشاءاللہ آگے ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ اتنا سمجھ لیجئے کہ عدالت جب اگر کسی کا بنیادی حق چھینا جاتا ہے تو جو چھین رہا ہے اس کے خلاف عدالت کی جانب سے، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی جانب سے ریٹ جاری کیا جاتا ہے، اور اس کی یہ 5 قسمیں ہیں، اور وہ الگ الگ کیس کے لیے وہ الگ الگ قسم کے ریٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کا یہ والا بھی حق دیا گیا ہے، دستوری چارہ جوئی کا حق، یعنی کہ عدالت سے رجوع ہونے کا حق۔ تو اس طرح سے ہمارے بھارت میں، ہمارے جمہوری ملک میں ہم شہریوں کو یہ فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، ایکویلٹی، مساوات، فریڈم، آزادی، استحصال کے خلاف حق، مذہبی آزادی کا حق، تعلیمی اور جو تہذیبی حق، اور یہ لاسٹ ون جو تھا دستوری چارہ جوئی کا حق۔ تو آپ لوگوں کو پتہ تھا یہ ابھی تک کہ ہم کو ہمارے ملک میں اتنے سارے حق دیے ہیں، اور اب یہ یاد رکھیے کہ ہم کو یہ حق دیے والے ہیں، اور یہ اگر کہیں بھی ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے تو یہ بھی چیز آپ تھوڑا سا نوٹ کرتے چلو کہ آپ لوگوں کی بھی اسٹڈی ہو جائے گی، اس میں آپ بھی یہ چیزوں پر غور و فکر کرنے کی عادت ڈالیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے آگے جو ہے
کہ اب ہم کو دیکھنا ہے کہ ہمارے بھارتی دستور میں دونوں ٹائپ کے حق شامل کیے گئے، مثبت بھی منفی بھی، ہم نے جو اس سے پہلے معلومات حاصل کیے تھے۔ اب یہ جو آزادی کا ہے، بھارتی عدلیہ نے کیا کیا ہے کہ مختلف مقدمات کے فیصلے کے ذریعے حق اور آزادی کی تشریح کی وضاحت کی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے آپ کو شاید سے بتایا ہے ایک لیکچر میں کہ ہمارے پاس کی جو حکومت ہے وہ 3 چیزوں سے، مقننہ، عاملہ، عدلیہ، اور عدلیہ کو آزاد رکھا گیا ہے۔ عدلیہ کا کام ہوتا ہے کہ قانون پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں دیکھنا، چاہے وہ شہریوں کی جانب سے ہو، چاہے وہ حکومت کی جانب سے ہو، ٹھیک ہے۔ اور ہماری عدلیہ آزاد ہے، یعنی کہ یہ کسی گورنمنٹ کے انڈر کام نہیں کرتی، یہ بالکل آزاد ہے۔ تو عدلیہ نے مختلف مقدمات کے وقت یہ حق اور آزادی کو اور ایکسپلین کیا ہے، وضاحت کی ہے کہ یہ اس طرح کی ہونی چاہیے، تو اس سے ہم کو اس کی کیا امپورٹنس ہے معلوم ہوتا ہے۔ تو ایک دیکھیے ایک ایسے ایک کیس تھا 1963 کا، کھڑک سنگھ کا، بمقابل اتر پردیش مقدمہ۔ تو یہاں پر سپریم کورٹ میں یہ کیس گیا تھا اور یہاں پر یہ بات کو واضح کر دیا۔ اب کھڑک سنگھ کا معاملہ یہ تھا کہ یہ ایک کچھ 1942 کی بات ہے کہ وہاں پر کچھ ڈکیتی وغیرہ میں شاید سے یہ شامل تھے کھڑک سنگھ، لیکن ان کے خلاف ثبوت کی کمی کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ پولیس ہے نا ان کے اوپر شک کی بنیاد پر کسی بھی وقت ان کے گھر پر جاتی تھی، رات کے وقت ہو، کبھی بھی وہ آرام کر رہا ہو، کچھ بھی، ان کو جا کر اچانک سے ان کے پاس جانا، ڈسٹرب کرنا ان کو، اور وہ تلاشی وغیرہ جو کچھ کرنا ہے وہ کرنا، اور کہیں ایک جگہ سے کسی اور دوسرے مقام پر جانے کی بھی ان کو اجازت نہیں تھی۔ یعنی کہ ایک مینس وہ پکے مجرم بول کے بھی ابھی ان کا وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا، ان کے خلاف ثبوت بھی نہیں تھے، اور اس کے باوجود ایسا سلوک ہوتا تھا، یعنی کہ ایک پرائیویسی کے خلاف یہ سلوک ہو رہا تھا۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوا، یہ مقدمہ گیا اور وہاں پر جو ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ اس طرح سے کسی کو صرف اور صرف شک کی بنیاد پر اتنا ان کی پرائیویسی میں خلل نہیں ڈال سکتے، اور ان کو کہیں آنے جانے سے روک نہیں سکتے، اور ان کو پوری اجازت دے دی گئی کہ وہ ملک میں کہیں پر بھی مطلب جا سکتے ہیں، ان کو جانے کی اجازت ملی۔ تو یہ ایک تھا، یہ حق ہے، یعنی کیونکہ انہوں بالکل باضابطہ مجرم تو بالکل ثابت ہی نہیں ہوئے تھے اس وجہ سے۔ اسی طرح سے ایک اور کیس ہے، دیکھیے 1984 کا ہے، یہ 1984 کا ہے، یہ بندھوا مکتی مورچہ، اور یہ کس کے خلاف تھا، یونین آف انڈیا اینڈ ادرس کے خلاف تھا۔ تو اب یہ کیا تھا کہ اب یہ 1984 کا ہے، سپریم کورٹ میں ہی یہ تھا، تو اس میں یہ رکھا گیا تھا کہ ہمارے آرٹیکل یعنی دستور میں ہے نا رہنمائیاں اصول بھی ہیں، تو ان رہنمائیاں اصول میں بتایا گیا تھا کہ جو بندھوا مکتی یعنی کہ مزدوروں سے بندھوا کے جیسا کام نہیں لینا، بالکل کام لیتے جا رہے اور ان کی صحت کا خیال نہیں ہے، اور ان کے اوپر ظلم ستم ہو رہا ہے، اور ان سے کئی کئی گھنٹے کام لیا جا رہا ہے، تو اس کے خلاف یہ ایک ہوا تھا۔ تو اس میں یہ رکھا گیا تھا کہ گورنمنٹ نے یہ واضح کر دی، عدلیہ نے یہ واضح کر دیا کہ مزدوروں کی صحت، تندرستی کی نگہداشت، بچوں کی جسمانی صحت، اور وہاں کا جو کام کر رہے ہیں وہاں پر اچھے ماحول کی فراہمی، تعلیمی سہولیات، پھر جو اگر کوئی لیڈی ورکر ہیں ان کی بھی صحت کا جو ہے وہ بھی خیال رکھنا، کام کی جگہ پر بہترین ماحول پرووائڈ کرنا، ان کو بھی آزادی کے تصور میں شامل کیا گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بتایا کہ جو مزدور رہ رہے ہیں تو ان کو بھی یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ جس جگہ کام کر رہے ہیں وہاں پر ان کی صحت بھی محفوظ رہے، وہاں کا ماحول بھی اچھا رہے، اور جو کچھ بھی وہ کام کر رہے وہ اچھے سے ہو۔ تو اس کو انہوں نے حق میں شامل کیا تھا سپریم کورٹ میں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد والا جو ایک اور ایک تھا، دیکھیے 2017 کا ہے، ایس پٹا سوامی، ان کے کیس تھا یونین آف انڈیا کے خلاف، اور یہ بھی پرائیویسی کے بارے میں ہی تھا۔ یہ ایک ریٹائرڈ جج تھے، انہوں نے یہ کیس دائر کیا تھا، اور یہ کس لیے تھا، مین چیز یہ تھی آدھار سے متعلق تھا۔ دیکھیے آدھار کے بارے میں پہلے اسٹارٹ میں جب ہوا تھا تو کیسا تھا، ہر جگہ کمپلسری کر دیا گیا تھا گورنمنٹ کی جانب سے، تو یہ انہوں نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ یہ آدھار میں کیسا رہتا ہے۔ دیکھیے آپ لوگ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے جو فنگر پرنٹس، آنکھوں کا سب کچھ لے لیا جاتا ہے، یعنی کہ اس میں پوری کی پوری وہ آدھار کارڈ کے ذریعے سے ہماری انفارمیشن سامنے والے کو مل سکتی ہے۔ تو یہ پٹا سوامی نے کہا تھا کہ یہ ہماری جو پرائیویسی کا حق ہے اس کے اندر یہ دخل اندازی اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، اس طرح سے ہر جگہ آدھار کارڈ کا کمپلسری ہونا غلط ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ آگے جا کر جو بہت زیادہ اس کی سختی کی گئی تھی آدھار کارڈ کی وہ کم کر دی گئی، ٹھیک ہے، یعنی کہ مین جگہ جہاں پر ہے وہاں پر ہی۔ تو یہ پرائیویسی کا حق، یہ ایک سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ آیا تھا کہ ہاں پرائیویسی کا حق ہر ایک شہری کو حاصل ہے۔
تو یہ بھی ایک بنیادی حق تسلیم کیا گیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ حال ہی میں جو ہے سپریم کورٹ نے آلودگی سے انوائرمنٹ کی جو ہے خرابی ہو رہی ہے، پاک پانی، ہوا کی فراہمی، ان کو بھی آزادی کے حق میں شامل کیا ہے. تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس کے جو ہم نے جو یہ لیسن دیکھا، ہم نے اس میں یہ معلومات حاصل کیے کہ کس طرح سے ہم شہریوں کو 6 حق حاصل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ الگ الگ کیسز جو آئے تھے سپریم کورٹ میں، اور ان کیسز پر جو سنوائی ہوئی، جو فیصلے ہوئے، اس کے ذریعے سے بھی آزادی اور حق میں کون کون سی چیزیں شامل ہوگی، ان کی اور زیادہ وضاحت ہوئی ہے، تشریح ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ سے ہمارا یہ جو سیکنڈ لیسن ہے آج کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ آگے کا ہم بعد میں دیکھیں گے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر نہیں سمجھا ہے تو آپ بالکل ہم کو پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے پھر چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.